السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے میں دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا تسبیح پڑھنے سے پہلے دعا مانگنی چاہیے یا تسبیح پڑھنے کے بعد؟ اور دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ کی حالت میں جب آپ ایک سجدہ کرتے ہیں پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو ان میں چند باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو بھی دعا جو ہے مانگتے ہیں تو وہ عربی میں دعا ہونی چاہیے، کیونکہ اپنے الفاظ میں آپ دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو دعا جو ہے وہ عربی میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو، جو حدیث میں آئے ہو، قرآن میں آئی ہو، تو ایسی دعا جو ہے آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ فرض نماز میں جو ہے سجدے میں دعا نہ مانگیں، بلکہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معمول بھی یہی تھا۔ ہاں، جب آپ نفل پڑھ رہے ہو تو پھر آپ نفل میں جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں وہ مانگے، لیکن عربی میں ہو، اور جو دعائیں حدیث میں جو ہیں وہ منقول ہو تو وہ دعا جو جتنی بھی ہو آپ مانگ سکتے ہیں نفل میں، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے جو ہے فرض نماز میں سجدے میں دعا مانگی تو بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کرے۔ ہاں، جب کوئی امام ہو، امامت کر رہا ہو، پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے مختصر نماز پڑھے، زیادہ لمبی نماز نہ پڑھے، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے اس طرح کہ امام کو چاہیے کہ وہ لمبی نماز نہ پڑھے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو امام کو بھی چاہیے کہ وہ سجدے میں اضافی دعائیں نہ مانگے، بلکہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کرے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تکبیر سے پہلے پڑھنی چاہیے اور تکبیر سے بعد میں پڑھنی چاہیے۔ تو دعا جو ہے جب آپ جلسہ میں پڑھتے ہیں یعنی سجدوں کے درمیان، جب آپ اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اٹھتے ہیں سجدے سے، تو پھر اللہ اکبر کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس طرح سجدے میں جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جو دعائیں ہیں آپ وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو جب دونوں سجدوں کے درمیان آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے چاہیے کہ جو دعا حدیث میں منقول ہیں وہ دعا پڑھیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ یہ دعا یاد کریں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی۔ تو یہ دعا جو ہے آپ نفل نماز جب پڑھ رہے ہو تو آپ دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔